لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے اہم ملاقات، وزارت خزانہ اسحاق ڈار کے سپرد کرنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستان آئیں گے، منگل کو وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ مفتاح اسماعیل معاشی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ حتمی فیصلہ آج لندن میں نون لیگ کے اہم اجلاس میں ہوگا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں بدھ کا ٹکٹ کنفرم ہے، تاہم وطن واپسی کی تاریخ کا فیصلہ آج ہوگا۔ فورن کانسپریسی کے تحت ہماری گورنمنٹ کو سازش کے تحت گرایا گیا، تو جس دن ہم نے اسمبلیوں میں واپس چلے گئے، اس کا مطلب کہ ہم یہ سارا جو کرائم منسٹر اور یہ جو سارا سیٹ اپ ایک بیرونی سازش کے تحت آیا ہے، اس کا مطلب کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر بیٹھے، تو وہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے واپس جانے کا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا کسی صورت اسمبلی میں واپس نہ جانے کا اعلان۔ آج نیوز کے اینکر راجہ مبشر اور بزنس ریکارڈر کے ہیڈ آف ریسرچ علی خضر اسلم کو انٹرویو میں واضح کر دیا۔ کہا اسمبلی میں واپس جانا امپورٹڈ حکومت کو قبول کرنا ہوگا۔ ملک کی استحکام کے لیے شفاف الیکشن پر زور۔ دعویٰ کہ ان کے پاس احتساب کے اختیارات نہیں تھے۔ حکومتی سیاستدانوں پر اربوں روپے کے مقدمات معاف کرانے کا الزام بھی لگا دیا۔ امریکی سافر کی تحقیقات کرائیں، قومی اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں، عمران خان نے شرط لگا دی۔ میڈیا سے بات چیت میں کہا انہیں نہ ہٹایا جاتا تو امریکہ سے بھی بات ہو سکتی تھی۔ تباہ حال معیشت کو خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا، نظام حکومت میں اصلاحات کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کا رحیم یار خان میں پاور شو، عمران خان کی سیلابی صورتحال میں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر کڑی تنقید۔ کہا ایک طرف بھیک مانگتے ہیں، دوسری طرف مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دعویٰ کیا شہباز شریف نے اقوام متحدہ سے خطاب میں کرپشن کا اعتراف کر لیا، آئندہ چوری نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مسلح جتھے اسلام آباد آئے تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی وارننگ۔ عمران خان کی غیر مقبولیت کا دعویٰ، کہا عمران خان کی کوئی مقبولیت ہے نہ بیانیہ کامیاب ہے، کچھ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شام میں دیسی ساختہ بم دھماکہ، ایس پی آر کے مطابق دھماکے میں نائب صوبیدار جاوید اقبال اور نائک حسین احمد شہید ہوئے۔ سارا قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے ملزم شاہ نواز کے والد صحافی ایاز امیر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ایاز امیر کو قتل کے مقدمے میں نامزد کیا تھا۔ مقدمے میں دفعہ 302 کے ساتھ 109 بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے روس سے گندم کی خریداری میں قانون کو رکاوٹ قرار دے دیا۔ امریکی خبررساں ادارے کو انٹرویو میں بھارت اور پاکستان کو وسائل عوامی بھلائی پر خرچ کرنے کا مشورہ، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی برادری سے وسائل مہیا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ کی ملاقات، پاکستان اور یو اے ای کے برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال، باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کی مشکلات تھم نہ سکیں، ٹھٹھا میں یونین کونسلر اور کچے قلعہ کے مٹی کا ڈھیر بن گئے، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ وبائی امراض سے اموات کا سلسلہ بھی جاری، ملیریا، ڈینگی اور ڈائریا سے بچوں سمیت مزید 20 افراد جاں بحق، 12,000 سے زائد افراد متاثر۔ جیکب آباد کے علاقے گوٹھ عاقل پور بلیدی میں سیلاب متاثرہ خاتون نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، بچوں کی حالت غیر ہونے پر اسپتال منتقل، جہاں ایک نومولود آکسیجن نہ ملنے پر دم توڑ گیا۔ بارشوں اور سیلاب سے انسانی المیہ برپا ہوا ہے، متاثرین کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا بیان۔ این جی اوز مخیر حضرات سے ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے تعاون کرنے کی اپیل۔
सिंध हुकूमत और इंतजामिया के साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की साहबजादी आसफा भुट्टो भी सैलाब मुतासिन की मदद में पेश नवाबशाह के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुतासिन में राशन और तहाइफ तकसीम किए। आसफा भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सैलाब मुतासिन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। पाकिस्तान में डेंगू मजीद बढ़ने और वबा की तरह फैलने का खदशा, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। सैलाब से मुतासरा इलाके खुसूसी तौर पर ज्यादा मुतासर होंगे। 5 दिसंबर के बाद फैलाव में कमी आने का इम्कान। 24 घंटे के दौरान 595 नए केसेस रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ आज कर्क में जलसा करेगी, तैयारियां जारी। इमरान खान खिताब करेंगे, कहते हैं आज हकीकी आजादी तहरीक की तैयारी से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। इंसाफ के उसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल निज़ाम की जरूरत पर जोर। जस्टिस एजाजुल हसन ने गैर जरूरी मुकदमाबाजी को अदालतों पर बोझ करार दे दिया। कराची के 39 यूसीज के सेवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद इंसदादी पोलियो मुहिम का खुसूसी मरहला कल से शुरू होगा। रवां साल पाकिस्तान में अब तक पोलियो के 19 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में बिजली के बिलों में गैर कानूनी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रेफरेंडम जारी। हाफिज नईमुर रहमान की सदर कोऑपरेटिव मार्केट में ताजरों से मुलाकात, कहा वक्त आ गया है इत्तेहाद से माफिया से निजात हासिल करें। नाजिम जोखिर केस में अहम पेशरफ्त, फरीकैन में सुलह हो गई। मुकदमा खत्म करने पर कोई एतराज नहीं। कराची की मकामी अदालत में नाजिम जोखिर के वर्सा ने हलफनामा जमा करा दिया। अदालत का कानूनी वर्सा से मुतालिक अखबार में इश्तिहार शाया करने का हुक्म। ईरान में 22 लड़की की पुलिस हिरासत में हलाकत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। कशीदा सूरत हाल वाले इलाकों में पुलिस की मजीद नफरी तैनात। हुकूमत के हामी भी मैदान में आ गए। ईरान के कई शहरों में इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। यूनान और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी ईरानी सरापा एहतजाज। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भाई भी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ गए। गुजरात में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। दावा किया रियासत में सरकारी राशन की तकसीम में बहुत सी बेज़ाब्तगियां हैं। ताकतवर समंदरी तूफान फियोना कनाडा के मशरकी साहिल से टकरा गया। साहिली इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाब कई घरों को बहा कर ले गया। लोग इनखला पर मजबूर।